93 میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے. اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 80 میں پیدا ہوئے. اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی. 12-13 سال کے تھے. اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی. تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا، مالکیت کا وجود نہیں تھا، شافعیت کا وجود نہیں تھا، حنبلیت کا وجود نہیں تھا. پھر کیا لے کر کے آئے؟ یہ لوگ بھی صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے. اللہ اکبر. یہ کہنے والا کس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی حدیث بعد میں آئی. یہاں عالم یہ ہے کہ حدیثیں پہلے آئی. فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. اقول، میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا. وتقولون، اور تم بولتے ہو قال ابو بکر و عمر، ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی. دادی کی وراثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی. دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ تو قرآن میں میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے وہی ٹوک دیا، کہا کہ آپ غلطی پر ہیں. میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا ہے. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا. اور یہیں پر ہمارا منہج سمجھ لو. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے. یہ اہل حدیث کا پہلا منہج. اور حدیث رسول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے. بات آپ کی نہیں ہے، زبان آپ کی ہے. زبان آپ کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے. اور آپ معصوم عن الخطا ہے، لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قرآن ہی کی طرح حجت ہے. یہ ہمارا منہج ہے. قرآن اللہ کا کلام تمام شک و شبہ سے بالا تر، اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں. زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وحی الہی ہوتی ہے. اور رہا ائمہ کرام کا معاملہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں، واجب الاطاعت نہیں ہیں. یہ منہج ہے ہمارا. تمام ائمہ کرام واجب الاحترام ہیں، ان کا احترام کیا جائے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. ان کی اطاعت انہی اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے.
اگر کسی امام کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا، اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمام ائمہ کرام ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے. واجب الاطاعت انہی اقوال میں ہے جو اقوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم آہنگ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام برحق، اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحق. اللہ اکبر. ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی، دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہو نا. کتنا بڑا مغالطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ائمہ یہ چار نبیوں کی طرح ہیں. اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں. عجیب بات ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلے نبی رواہ احمد فی مسندی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. امراتہ ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی حضرت رکانہ ابن یزید نے. فحزن علیہ حزنا شدیدا، طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف طلقها، طلاق تمہیں کیسے دی؟ کہا اللہ کے رسول قال طلقتها ثلاثا، 3 دے دی ہے. آپ نے تفتیش کیا، پوچھا قال فقال فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 دیے ہو نا. دیکھیے کتنی صراحت ہے. قال فی مجلس واحد، ایک مجلس میں، قال نعم، ہاں ایک مجلس میں 3 بولا ہوں. قال فانما هي تلك واحدۃ، یہ تو ایک ہی ہوئی. اب قاسمی صاحب سے میں پوچھتا ہوں انما کا مفاد کیا ہے؟ انما کا مفاد ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھو ایک ہے مبتدا خبر، جیسے کہا جائے کہ انا بشر، تو ترجمہ یہ ہوگا میں ایک انسان ہوں. انا مبتدا ہے، بشر خبر ہے، میں ایک انسان ہوں. لیکن اب بولتا ہوں انما انا بشر، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں انسان ہی ہوں. انما آتا ہے حصر کے لیے. دیکھیں یہاں وہی ہے فانما ہی تلک واحدۃ، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، 3 نہیں. یہ نہ پڑھو عربی وغیرہ تب تو پتہ چلے، خالی گالیاں دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے. غیر مقلدین کا جنازہ نکالیں گے آپ اس علم کے بلبوتے پر؟ بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بڑی مشکل ہے محفل میں میں گلگوں سے بچ رہنا. ہاں اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے یاروں کے درمیان تو آپ حفوات بک سکتے ہیں، لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. بات کرنا تو دور کی بات ہے. یہ مبلغ علم ہے تمہارا. فإنما هي تلك واحدة، انما کا مفاد سمجھ میں نہیں آیا. فإنما هي تلك واحدة، انما کا مفاد حصر ہے. میں کہوں انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور میں بولوں انما انا بشر، تو خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے، میں انسان ہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما کا لفظ استعمال فرمایا فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، 3 نہیں. اور راوی کہتے فرجاہا، حضرت رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. اسی وجہ سے آگے فرمایا گا فکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند كل طہر، حضرت ابن عباس کا وہ مسلک یہ تھا کہ طہر میں طلاق دی جائے. ایک مجلس کے اندر اگر ہزاروں طلاق دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی ایک الزام یہ لگایا گیا کہ ہمارے ہاں متاع جائز ہے. اللہ اکبر. متاع تو نص قطعی سے بھی جو ہے ناجائز ٹھہرتا ہے. قرآن حکیم نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا محسنین، احسان کی قید لگائی ہے. احسان سواد سے، احسان کا مطلب ہوتا ہے دائمی قبضہ. دائمی قبضہ. اگر آدمی 10 دن کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ 10 دن کے بعد طلاق دے دوں گا، احسان نہیں ہوگا. اور نکاح کے اندر احسان کی شرط ہے دائمی قبضہ. اور احسان کے اندر تو تمہارا رد موجود ہے. تمہارا رد کیا موجود ہے؟ یہ جو حلالہ مروجہ ہے وہ کیا ہے؟
ایک رات کے لیے آدمی رکھ لے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی، یہ کیا ہے؟ یہاں بھی دائمی قبضہ نہیں ہے. لہذا حلالہ بھی اور متعہ بھی نص صریح سے ناجائز ہے. رہا حدیث پاک ملاحظہ ہو. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ. رواہ مالک فی الموطا فی کتاب النکاح. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورتوں سے متعہ کرنے سے خیبر کے دن ہی آپ نے متعہ کرنے سے منع فرما دیا، اور گھریلو گدھے، پالتو گدھے کے کھانے سے منع کر دیا. اور اہل حدیثوں کا تو عمل ہے کہ حدیث صریح آ جائے تو اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اگر بدور الاہلہ کے اندر حضرت نواب صاحب صدیق حسن خان کچھ کہہ دیں، مولانا وحید الزما صاحب کچھ کہہ دیں، تو ہم مولانا وحید الزما کے مقلد نہیں ہیں، نواب صدیق حسن خان کے مقلد نہیں ہیں. وہ نزل الابرار کے اندر کوئی بات کہہ دیں، وہ بدور الاہلہ کے اندر کوئی بات کہہ دیں، عرف الجاوی کے اندر کوئی بات کہہ دیں، تو ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہمارے لیے ابھی ہم نے بتایا کہ صرف قرآن اور حدیث ہے. اگر ہمارا کوئی عالم قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، ہم اس فتوے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیں گے. یہ ہمارا مسلک ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں جب صحابہ کرام کا قول نہیں لیتے تو ہم اپنے عالم کی کسی بات کو لے سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو. تو متعہ جب نص صریح سے ناجائز ہے، حدیث صریح سے ثابت ہے، تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ کیسے مان سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے. ارے بھائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دلیل دوں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال فدعا بماء فجئته بماء ثم توضأ. رواہ البخاری فی کتاب الطہارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبالا قائمن، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. فبالا قائمن، کوئی تکلیف تھی آپ کو، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. اسٹیشن پر ہے، آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے. آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے. آپ شریعت بہت ہی آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر، پھر پانی منگوایا. فجئتہ بماء، میں پانی لے کر کے آیا. فتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے کہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے. رہا اماموں کی باتوں کے تعلق سے کہ اماموں کی باتیں حجت ہیں یا نہیں ہیں، اس سلسلے میں چاروں اماموں کی بات نقل کر دیتا ہوں. ایقاظ ہمم الابصار کے اندر صالح فلانی نے لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا؟ اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی. صالح فلانی نے ایقاظ ہمم الابصار کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فرمایا جب میری کوئی بات کتاب اللہ اور خبر رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا یہ قول کہاں موجود ہے؟ جامع بیان العلم ابن عبد البر کی، وہاں یہ قول موجود ہے. حضرت امام مالک فرماتے انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوه